Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. حضرت امام صاحب رحمتullah علیہ کے پاس آپ نے واقعہ شاید پہلے بھی سنا ہوگا کہ کوئی دہریے پہنچے، انہوں نے حضرت امام صاحب کے ساتھ رب العالمین کے وجود کے اوپر گفتگو کرنی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نہیں ہے، یہ نظام قدرت خود بخود چل رہا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمتullah علیہ وہاں پہ پہنچے اور کچھ دیر سے پہنچے۔ وہ کہنے لگے آپ اتنے لیٹ کیوں آئے، وقت مقررہ پر کیوں نہیں آئے؟ امام صاحب کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے راستے میں ندی تھی، اس کو عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی ملاح نہیں تھا، میں انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین سے خود بخود ہوا میں بلند ہوا، اس کے تختے بننے شروع ہو گئے، تختے بنتے بنتے وہ کشتی بننا شروع ہو گئی، اس کے اندر میخیں لگنا شروع ہو گئیں، وہ ساری کشتی تیار ہوئی، سیدھا ندی میں پہنچی۔ ندی میں پہنچنے کے بعد وہ میرے سامنے آئی، میں اس کے اوپر سوار ہوا اور ندی کو عبور کر کے تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے آپ تو مسلمانوں کے امام ہیں، آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ ایسی بات کرتے جو عقل تسلیم نہ کرے۔ امام صاحب مسکرا کے کہنے لگے جب ایک کشتی تمہاری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ خود بخود ماضر وجود میں آئے تو اتنی بڑی کائنات کیسے ماضر وجود میں آ سکتی ہے؟ جب کشتی کسی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی، یہ کائنات بھی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگے چلے بات مان لی، اب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہے، ہم بھی مان لیتے ہیں، یہ بتائیے نا اللہ کہاں ہے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ حضرت امام صاحب نے دودھ کی ڈیمانڈ کی، دودھ منگوایا جائے۔ دودھ آیا، حضرت نے فرمایا اس دودھ کے اندر دیکھو، دودھ کے اندر دیکھا، حضرت پوچھنے لگے بتاؤ اس کے اندر مکھن موجود ہے؟ وہ کہنے لگے موجود ہے۔ حضرت نے کہا دکھاؤ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا موجود تو ہے لیکن دکھا نہیں سکتے، پورے دودھ کے اندر موجود ہے، اس کو ہم یوں یہ خاص نہیں کر سکتے، اس جگہ پہ موجود ہے۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے میرا اللہ بھی موجود ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتا، پوری کائنات میں موجود ہے۔ وہ کہنے لگے چلے یہ بتائیے نا کہ اللہ اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے، اللہ کا اس وقت رخ کہاں ہے؟ حضرت نے کہا ذرا چراغ لے آؤ، موم بتی لے آؤ، لائی گئی، اس کو جلایا گیا۔ حضرت نے کہا بتاؤ اس روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ انہوں نے کہا کسی ایک طرف نہیں، چاروں طرف ہے۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے میرے اللہ کا بھی رخ چاروں طرف ہے، کسی ایک طرف نہیں۔ حضرت امام شافعی موجود تھے، چند دہری حضرت امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضرت جی آپ اللہ کو مانتے ہیں نا؟ فرمایا الحمدللہ مانتا ہوں۔ کہنے لگے پھر بتائیے نا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کا وجود ثابت کیجئے۔ حضرت نے بڑا لمبا سا سانس لیا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ کے وجود کا نہیں پتا، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ حضرت نے کہا او یارو اتنی بڑی کتابوں کی ضرورت نہیں، بڑی بڑی تفسیروں کی حدیثوں کی ضرورت نہیں، صرف یہ دیکھو کہ تمہارے اور میرے سامنے اس وقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جی ہمارے اور آپ کے سامنے اس وقت شہتوت کا درخت ہے۔ حضرت کہنے لگے یہی رب العالمین کے وجود کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ حضرت کہنے لگے دیکھو نا کہ یہ شہتوت کا درخت ہے، اس کو اگر ہرن کھاتا ہے تو اس سے مشک پیدا ہوتی ہے، اس کو اگر کیڑا کھاتا ہے تو اس کے اندر سے ریشم پیدا ہوتا ہے، انہی درخت کے پتوں کو اگر بکری کھاتی ہے تو ان میں سے مینگنے نکلتی ہیں۔ حضرت کہنے لگے درخت ایک ہے، کھانے والے اسی کو کھاتے ہیں لیکن اس سے الگ الگ چیزیں بن کے نکل رہی ہیں۔ یہ میرے اللہ کے وجود کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر
تمہارے اندر عقل موجود ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ذرا میں اور آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی کالی بھینس ہے، اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے، پیٹ سارا گوبر سے بھرا ہوا ہے، میں اور آپ صبح شام دوپہر اس کا دودھ پیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بھینس کے دودھ میں کبھی گوبر شامل ہوا ہو، کبھی اس کی بو شامل ہوئی ہو؟ نا، وہی بھینس ہے، اسی میں سے رب العالمین دودھ نکال رہے ہیں۔ سارا نظام الگ الگ ہے، لیکن کبھی اس گوبر کو دودھ کے اندر شامل نہیں ہونے دیا۔ اور یہ کرنے والی کون ذات ہے؟ رب العالمین کی۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.